بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اجیتو کی ایک نئی قسط کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ معزز ناظرین، سال 2022 جماعت احمدیہ کی تاریخ میں خاصی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ سال ہے جس میں لجنہ مائلہ کی تنظیم کو 100 سال پورے ہوئے، اور پوری دنیا میں احمدی مستورات اسے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بے شمار خدمات دین سے بنا رہی ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ لجنہ مائلہ کی تنظیم نے احمدی خواتین کو ایک الگ پہچان دی، لیکن یہ تنظیم کب، کیسے اور کن حالات میں شروع ہوئی، آج اس پروگرام میں ہم انہی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ نور الصبا صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہم لجنہ مائلہ کی تنظیم کے بارے میں جانیں گے، تو میرا پہلا سوال محترمہ نور الصبا صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تنظیم کب اور کیسے شروع ہوئی؟ جی، جزاک اللہ صدر صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں لفظ لجنہ مائلہ کا مطلب بتانا چاہوں گی کہ لجنہ مائلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت گار کنیزوں یا لونڈیوں کی تنظیم یا جماعت۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کب اور کیسے شروع ہوئی، تو اس دن میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ پیش کرتی ہوں، جس سے لجنہ مائلہ کے قیام کا پس منظر واضح ہوگا۔ ایک 13 سالہ بچی جس کے سر سے والد محترم کا سایہ 13 مارچ 1914 کو اٹھا، اور وہ 14 مارچ 1914 کو نو منتخب خلیفہ کو ایک خط لکھتی ہے۔ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب نے مرنے سے 2 دن پہلے مجھے فرمایا کہ ہم تمہیں چند نصیحتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا فرمائیں، میں انشاءاللہ عمل کروں گی۔ تو فرمایا بہت کوشش کرنا کہ قرآن آ جائے اور لوگوں کو بھی پہنچے۔ میرے بعد اگر میاں صاحب خلیفہ ہوں تو ان کو میری طرف سے کہہ دینا کہ عورتوں کا درس جاری رہے، اور میں امیدوار ہوں آپ قبول فرمائیں گے۔ میری بھی خواہش ہے اور کئی عورتوں اور لڑکیوں کی بھی خواہش ہے کہ میاں صاحب درس کرائیں۔ آپ براہ مہربانی درس صبح ہی شروع کرا دیں، میں آپ کی نہایت مشکور ہوں گی۔ یہ خط حضرت امۃ الحی بنت حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کا تھا، جنہیں خدمت دین کا بہت شوق تھا، اور انہی کی خواہش پہ سیدنا حضرت مسلم موعود نے ایک معین لاہ عمل بنا کر جماعت کی عورتوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ تاریخ میں لجنہ مائلہ کے متعلق ابتدائی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ پھر یہ اسکیم حضور نے 15 دسمبر 1922 کو مستورات کے سامنے پیش کی۔ اس پر 13 خواتین نے دستخط کیے۔ پھر یہ دستخط کنندگان جو ہیں وہ حضور کے ارشاد پر 25 دسمبر 1922 کو حضرت اماں جان کے مقام حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے گھر جمع ہوئیں۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب بھی فرمایا، اور اس طرح سے لجنہ کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت اماں جان لجنہ کی پہلی پریزیڈنٹ منتخب ہوئی تھی، لیکن انہوں نے منتخب ہونے کے فوراً بعد ہی سیدہ ام ناصر صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کرسی صدارت پر بٹھا دیا، جو کہ اپنی وفات تک، جو کہ 31 جولائی 1958 کو ہوئی، وہ یہ فرض نبھاتی رہیں۔ صدر صاحبہ، یہ جو مجلس ہے یہ خالصتاً ایک مذہبی مجلس ہے، اور اس تنظیم میں ہر سال 15 سال سے اوپر کی عمر کی احمدی بچیاں خواتین شامل ہوتی ہیں، اور ہر ایسی جماعت جہاں 3 تک احمدی عورتیں ہوں وہاں لجنہ قائم ہو سکتی ہے، اور جہاں 3 سے کم ہوں تو وہاں لجنہ تو قائم نہیں ہوتی، لیکن ان کا نام جو ہے وہ ایک مرکزی رجسٹر میں درج ہوتا ہے، اور وہ لجنہ مائلہ کی ممبر بن سکتی ہیں۔ جزاک اللہ محترمہ نور الصبا صاحبہ۔ جیسا کہ صبا صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ محترمہ امۃ الحی بیگم صاحبہ کی درخواست پر اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، تو میں سمیرہ مدثر صاحبہ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس تنظیم کے کیا اغراض و مقاصد تھے؟ جی، جزاک اللہ صدر صاحبہ۔ جہاں تک بات ہے لجنہ مائلہ کے اغراض و مقاصد کی، تو یہ بالکل وہی تھے جن کا تقاضا اسلام احمدیت ایک عورت سے کرتا ہے، یعنی خالق کائنات کا حقیقی عرفان، اپنے معبود حقیقی کے ساتھ ایک زندہ تعلق، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق اور آپ کی کامل اتباع۔
دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تحریکیں ہوئیں وہ سب مردوں کے لیے تھیں، اور یہ عورتوں کے لیے پہلی علمی، دینی اور تمدنی تحریک تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبقہ اناس کو ایک لاہ عمل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری پیدائش کی جو غرض و غایت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی کوششوں کی بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح مردوں کی ہے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ عورتوں میں اب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کس طرح صرف ہونی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ضروری امور تجویز فرمائے، جن میں علم حاصل کرنا اور دوسروں تک علم پہنچانا، اسلام کی حقیقی تعلیمات جاننا اور ان پر عمل کرنا، جماعت میں اتفاق اور وحدت کی روح قائم کرنا، اور اخلاق اور روحانیت کی اصلاح کی ہمہ وقت صحیح کرنا، بچوں میں خدا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی محبت پیدا کرنا، خلافت کی اطاعت کا درس دینا، اور سب سے اہم قرآن مجید میں مذکور نیک عورتوں کی صفات پیدا کرنے کی دعا اور کوشش کرنا۔ تاہم احمدی خواتین مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں کی عملی تفسیر بن سکیں اور کما حقہ خیر امت کہلا سکیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر لجنہ کے قیام کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لجنہ مائلہ کا قیام اس غرض سے ہے کہ تا احمدی مستورات اور احمدی بہنیں اپنی زندگی منظم ہو کر اس طرح گزاریں کہ ان کے قدم ہمیشہ جنت کی زمین کو چومنے والے ہوں، اور جہنم کی آگ اور اس کی تپش اور اس کی تکالیف کا جھونکا بھی ان تک نہ پہنچنے پائے۔ جزاک اللہ محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ دیکھا جائے تو جب نظام میں کسی نئی اسکیم یا تنظیم کا متعارف کروایا جاتا ہے تو آغاز میں اس کو کامیاب بنانے کے لیے کافی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو لجنہ مائلہ کی تنظیم کے لیے بھی ضرور اس طرح کیا گیا ہوگا۔ میں گزارش کرتی ہوں محترمہ نور صبا صاحبہ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ لجنہ مائلہ کی تنظیم کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے تھے۔ جی صدر صاحبہ، الحمدللہ لجنہ مائلہ کی تنظیم کا قیام عمل میں آتے ہی خواتین مبارکہ کی مقدس قیادت میں یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی سے روانہ ہوا اور ایک منظم تنظیم کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے لجنہ کے غراض و مقاصد جلد سے جلد پورا کرنے کے لیے اور احمدی مستورات کی اصلاح و تنظیم کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ لجنات کے ہفتہ وار اجلاس جاری کیے، اور فروری اور مارچ 1923 کے 3 اجلاسوں میں نہایت جامعیت کے ساتھ دینی اور دنیاوی علوم کی تفصیلات بیان فرما دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے خدمت دین کا عملی جوش پیدا کرنے کے لیے تعمیر مسجد برلن کی ذمہ داری بھی احمدی مستورات پر ڈال دی، اور اس کے لیے چندہ کی فراہمی کا کام لجنہ مائلہ کے سپرد کر دیا۔ پھر 2 سال کے بعد حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین میں دینی تعلیم عام کرنے کے لیے 17 مارچ 1925 کو مدرسۃ الخواتین جاری کر دیا، جس میں حضرت مولوی شیر علی صاحب، حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب اور حضرت صوفی غلام محمد صاحب سابق مبلغ موریشس اور دوسرے اصحاب کے علاوہ خود حضور تعلیم دیا کرتے تھے، اور حضرت مولوی شیر علی صاحب اس مدرسہ کے نگران تھے، اور اس مدرسہ نے خواتین کے علمی و تنظیمی خلا کو پر کرنے کے لیے بہت کام کیا، اور خواتین کے مرکزی اداروں اور درسگاہوں کے لیے معلمات اور کارکنات پیدا کی۔ حضور کی ہدایات کی روشنی میں احمدی خواتین نے اپنے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرنے اور دینی تعلیم و تربیت میں پرورش پانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور مختلف دینی مہمات میں صف اول کی مجاہدات ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔
تو ان اعلیٰ خدمات کا اظہار اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی کیا کہ احمدی عورتوں کی تنظیم اصلاح معاشرہ میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور لجنہ کے کاموں کا اطلاف اس وقت کی ایک اخبار تنظیم میں مولوی عبدالمجید صاحب قریشی نے کچھ اس طرح سے کیا کہ لجنہ معلّہ قادیان خواتین کی انجمن کا نام ہے۔ اس انجمن کے ماتحت ہر جگہ عورتوں کی اصلاحی مجالس قائم کی گئی ہیں، اور اس طرح ہر وہ تحریک جو مردوں کی طرف سے اٹھتی ہے خواتین کی تائید سے کامیاب بنائی جاتی ہے۔ اس انجمن نے تمام احمدیہ خواتین کو سلسلے کے مقاصد کے ساتھ عملی طور پر وابستہ کر دیا ہے۔ عورتوں کا ایمان مردوں کی نسبت زیادہ مخلص اور مربوط ہوتا ہے۔ عورتیں مذہبی جوش کو مردوں کی نسبت زیادہ محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ لجنہ معلّہ کی جس قدر کارگزاریاں اخبارات میں چھپ رہی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ احمدیوں کی آئندہ نسلیں موجودہ کی نسبت زیادہ مضبوط اور پرجوش ہوں گی، اور احمدی عورتیں اس چمن کو ہمیشہ تازہ دم رکھیں گی جس کا مرور زمانہ کے باعث اپنی قدرتی شادابی اور سرسبزی سے محروم ہونا لازمی ہے۔ جزاک اللہ محترمہ نورالصباح صاحبہ۔ دیکھا جائے تو خلفائے احمدیت کی رہنمائی میں لجنہ معلّہ کی تنظیم پروان چڑھتی چلی گئی، اور خلفائے احمدیت کی تاثیر قدسی سے لجنہ معلّہ میں جو انقلاب پیدا ہوا اس میں مالی قربانیوں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ میں گزارش کرتی ہوں محترمہ سمیرہ صاحبہ سے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی صدف صاحبہ، جب بھی جماعت میں مالی قربانیوں کا ذکر چلتا ہے تو سب سے پہلے ہماری ام المؤمنین حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترمہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا زیور بیچ کر بہشتی مقبرے کی زمین اور مہمان خانے کی ضرورت پوری کرنے کا حوالہ قطبی ستارہ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر دوسری صحابیات بھی اسی نمونہ پر چل رہی تھیں۔ چنانچہ منارۃ المسیح کی تعمیر میں بھی خواتین کا بھرپور حصہ رہا۔ لجنہ کو جب بھی کوئی تحریک کی گئی تو اپنی جمع پونجی، زیور، پسندیدہ اشیاء اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کما لی۔ کیا الفضل کبھی بھول سکتا ہے کہ ایک غریب شہزادہ اپنی بیوی اور بیٹی کے سونے کے کڑے لے کر قادیان سے لاہور جاتا ہے اور انہیں بیچ کر اخبار کے لیے ابتدائی سرمایہ حاصل کرتا ہے۔ تو قربانی و اثار کے باب میں مردوں کے دوش بدوش احمدی مستورات نے بھی کئی اہم سنگ میل نصب کیے ہیں۔ مسجد فضل لندن، مسجد مبارک ہیگ ہالینڈ اور مسجد نصرت جہاں کوپن ہیگن ڈنمارک کی تعمیر کے تمام تر اخراجات خواتین کے چندوں سے ہی برداشت کیے گئے، جبکہ نائجیریا میں 4 مساجد احمدی مستورات کے چندوں سے تعمیر کی گئیں، نیز بشمول جرمن 2 زبانوں میں تراجم قرآن کریم کی اشاعت بھی خواتین کے چندوں سے کی گئی ہے۔ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد فضل لندن کی تعمیر کے لیے چندے کی تحریک فرمائی تو کئی خواتین نے اپنا تمام تر زیور بلا جھجک حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک مخلص خاتون محترمہ کریم بی بی صاحبہ زوجہ منشی امام الدین صاحب پٹواری نے اپنی والدہ کی نشانی کے طور پر صرف ایک زیور رکھا اور باقی سارا زیور پیش کر دیا جو ترازو میں سروں کے حساب سے تولا گیا۔ مالی قربانی کا یہ جذبہ ہر احمدی کے خون میں شامل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جانشینوں نے جب بھی کوئی اسکیم شروع کی تو خواتین نے ہمیشہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مالی قربانیوں میں لجنہ کی سرگرمی کو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سراہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں حضور کی ہدایت اور نگرانی کے تحت احمدی مستورات نے ہر جہت میں ترقی کی ہے، اور بعض کاموں میں تو وہ جوش و خروش دکھاتی ہیں کہ مردوں کو شرم آنے لگتی ہے، اور مالی قربانیوں میں ان کا قدم پیش پیش ہے۔ اگر ہم اس وقت کی خواتین کا ان کی قربانیوں کا موجودہ مالیت کے ساتھ موازنہ کریں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواتین نے اپنے امام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جو کچھ اپنے گھروں میں تھا اسے پیش کر کے کتنی عظیم قربانیاں دیں۔ جزاک اللہ محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ معزز ناظرین، لجنہ معلّہ کی تاریخ انتہائی وسیع ہے۔ اس مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔
لجنہ مائلہ پر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.